بکر نے ہاں کیتی ہے تو وہ صحابہ دا سردار بنے ہیں، اے ابو جہل نے نہ کیتی ہے تو وہ کافراں دا سردار بنے ہیں۔ احباب محترم، میں آیت کریمہ پڑھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اساں بدر دے اندر تھوڑی مدد کیتی ہے فرشتیاں دے ذریعے۔ بدر ایک پہلا معرکہ اسلام دا ہے جس کے اندر لڑائی ہوئی، جہاد ہویا، قتال ہویا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جڑے آپ صادق امین کہتے سن کوئی آپ دی جان دے دشمن بن گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے دے اندر گزارے۔ کتنے سال؟ 13 سال مکے دے اندر گزارے۔ وہ لوگ سرکار دے دشمن ہی رہے۔ پھر اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا، حضرت میرے محبوب مدینہ شریف ہجرت کا جائے، حضرت میرے آقا دے جڑے اصحاب ہم گھر والے ہم انہوں نے بھی مدینہ شریف ہجرت کی تھی۔ اے لوگ اوتھے بھی سکھ چین دے نال نہ رہن دے۔ صحابہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں، مالکا اے مہربانا اجازت فرماؤ اسی انہاں دے نال لڑیے، اے جو سانو تنگ کرتے ہیں، اسی جو وطن چھوڑ کے بھی اپنا اتھے آ گئے ہاں، مہاجر بن گئے ہاں، اے دنوں اتھے بھی سکون دے نال نہیں رہن دے، مہربانی فرماؤ ساری اجازت دیو۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ہجے تک اللہ دا حکم نہیں آیا، ہجے تک اللہ دا حکم نہیں آیا۔ تو 2 ہجری دے اندر ہی نماز بھی فرض ہوئی ہے، 2 ہجری دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بھی حکم عطا فرمایا ہے۔ احباب محترم، اصحاب بدر او سونے صحابہ نے جنہاں نے اسلام دے گلشن نو اپنے خون دے سیرابی دیر کے اس نو پروان چڑھایا ہے۔ میں جڑی عرض کی پہلے کہ حق تے باطل دی جنگ شروع تو ہوئی، ماہ رمضان دے بابرکت گھڑیاں ہاں، لائنہ نو جدو پتہ لگا بے مسلمان دن با دن بدتے جا رہے ہیں، لوگ جیڑا بھی سونے محمد دا دیدار کرتا ہے وہ انہاں دا ہی متوالا ہو جاتا ہے، انہاں دا ہی عاشق ہو جاتا ہے، وہ انہاں دا ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ انہاں دا ہی پروانہ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ اس چراغ بجھا دیتا جائے؟ پھونکوں سے یہ چاہ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں بھی یہ چراغ جڑایا تے اپنے پھونک دینا بجھا دے بھی، قلیل یا تے مسلمان ہیں، ادھی اتنے ڈھیر کافر ہیں، ادھی سارے رل کے اس چراغ بجھا دے بھی، لیکن اللہ دی منشا کچھ ہو رہی، اللہ کچھ اور چاہتا ہے، اللہ کفر نو دکھانا چاہتا ہے کہ جیڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو دیتی ہے وہ کسی اور نو نہیں دیتی۔ آج بھی اگر مسلمان او جذبہ او جڑا یقین او ایمان لے کے میدان دے اندر اترے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ہی فتح عطا فرمائے گا، اور انہاں دے حق دے اندر ہی فتح ہے۔ میدان بدر احباب محترم مدینہ شریف کو 80 میل دور ہے۔ کتنا؟ 80 میل دور۔ ایک بدر ایک کنواں آئی، اس دے نزدیک تھوڑی تھوڑی بستی آئی، وہ بھی پھر بدر دے نام تو مشہور ہو گئی۔ اس بستی دے اندر ریگستان آئی، صحرا آئی، اوتھے کافراں نے ڈیرے ڈال لے، اور ادوں حضرت میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا،
اے انصار اے مہاجرین، اللہ دی طرف جہاد کا حکم آ گیا ہے، کون ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرے گا؟ تو سارے انصار مہاجرین نے عرض کی تھی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی سارے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا دیکھ لوے آئے مرد بڑا ڈاڈا ہے، اے جان دی بازی ہے۔ عرض کی تھی سونیا آتی کوئی موسیٰ دی قوم ہے؟ موسیٰ دی قوم نے آکھا ہی نا کہ اے موسیٰ تو جانتے تیرا رب جانے تے فرعون جانے، ساڑھے بلوں فرعون دی قوم دے نال لڑیا نہیں جانتا کہ سرکار دے صحابہ خلیل جہنے تھوڑے جہنے دے عرض کرتے پہلے سونیا آتی کوئی موسیٰ دی قوم ہے، آتی تے تھوڑے جان نثار ہیں، آتی تے تھوڑے تے جانہ قربان کریں گے، سونیا حکم فرماؤ۔ جہاد دی تیاریاں شروع ہوئیاں، میدان دے اندر تشریف لے آئے۔ احباب محترم جو تو میدان دے اندر تشریف لے آئے، رات دا وقت ہے، میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق نو نال لیا، نال لے کے میدان دے اندر اکو سبحان اللہ، بڑی مزیدار میں گل کر لوگ رکھتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیوار پیچھے دا علم کوئی نہیں، میں دسنا چاہتا میرے نبی نو تے اے بھی پتہ ہے اے فلانے بندے مرنا کتنے ہیں، اے فلانے بندے نے موت کتنے ہونی ہے، اے فلانے بندے نے جینا کتنے ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے نال آؤ، جدو سرکار نال گئے حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے چھڑی پکڑی ہے، فرمایا ایتھے میری امت دا فرعون قتل ہوئے گا، ایتھے میری امت دا فرعون قتل ہوئے گا، ایتھے امیہ بن خلف قتل ہوئے گا، ایتھے ابو لہب قتل ہوئے گا۔ میرے نبی نے نشانیاں لائیاں، نشانیاں لگ گئیاں، صحابہ ہانوں نہ دا ایمان ہے جذبہ ہے، آج کتنی سنیا قطارہ چھکتے پہ سرکار نے فرمایا میں نشانیاں لایا آیا کہ ایتھے ایتھے خدا نے کافر نے واصل جہنم ہونا ہے۔ احباب محترم جدو میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان جہاد فرمایا نا، سارے انصار آئے، انہوں نے بیچے دو چھوٹے بچے بھی ہاں، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، اگے ہوئے سونے ہاتھ بھی جہاد ہے جانا ہے، سرکار نے فرمایا تو سی بچے ہو تیرا آندے ہو۔ ہم میرے نبی نے نا دوبارہ قطارہ فرمائیاں، گننا شروع کیتے، اس جیڑے چھوٹے صحابی ہاں وہ اپنے پپا دے باہر کھڑے ہو گئے، پپا دے باہر کھڑے ہو گئے، جو گنتی کرتے میرے آقا تبوتے نے سرکار نے فرمایا بھی سن تجھے کیے سونیا آتی تھوڑے بغیر رہ نہیں سکتے، اصل بھی جہاد دے اندر جانا ہے، جذبہ ہے، ایمان ہے۔ او چھوٹے بچے بھی میدان جہاد دے اندر گئے، میدان سج گیا، ان تھوڑے دے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت دے اندر تشریف فرمانے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو گئے تھے، سجدہ ریز ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رض جنی مالکہ او جی میں نے مدد دا وعدہ کیتے ہی نہ انہوں اس مدد دا وقت آ گیا ہے، مہربانی فرما۔ اللہ نے جبریل بھیجیا، اے جبریل جی حکم رب جبریل جا میرے محبوب کو میرا سلام بھی لے جا، پیغام بھی لے جا، محبوب پریشان نہ ہو، تو میدان دے اندر اپنے صحابہ نو بھیج، مدد کرنا میرا کام ہے۔ تو سرکار نے صحابہ نو خوشخبری دی تھی، صحابہ دے اندر اور جذبہ بدیا، صحابہ دی جدو قطارہ بنیا نا انہاں دے اندر ایک آدھ اسود نامی صحابی آئی، انہوں نے پیٹ تھوڑا بڑا ہاں بڑے مردے نکال ہے، تو سرکار نے چھڑی دے نال فرمایا اسود پیچھے لائن دے اندر ہو جا، ان کو اسود پتہ ہی میں میدان جہاد دے اندر کھلوتا زندگی موت دا فیصلہ ہے، پتہ نہیں جینا یا مرنا ہے، من میں وہ موقع چل گیا کیوں نہ میں سرکار دے جسم دی دوستی کر لما، اس نے
سرکار نے عرض کی تھی سونیا جی تو میں چھڑی ماری ہے نا میں اس کا بدلہ لینا تھا تو میں جہاد تو بعد سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ اطہر تو کپڑا اٹھایا اکھیا اے لیلہ ان وہ صحابہ پریشان بھی میدان شرکا پھر سامنے نے ایک کی تحتا لیکن وہ صحابی دے دل دے اندر دے اور ایمان ہے اور جذبہ ہے اور خواہش ہے جب سرکار نے سینہ اطہر تو کپڑا اٹھایا نا صحابی دوڑتا سرکار دے چیز میں اطہر تو چومنی رہ گیا ہے سونیا میری اوقات کی تھے کہ میں کل کائنات مختار کو بدلہ لے جاؤں یار تو یہی کرنا ہے جہاد بات کرنا اور نہ کبھی یار نہیں میں میدان جہاد پتہ نہیں زندگی موقع دینا یا نہیں دینا اے میں نے موقع لگ گیا ہے کیوں سرکار دے بھی ہم دینا جہاں بندہ مس ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان دے میرے جہنم دے آگ میں آمد نہیں دیتا احباب مدن میدان جہاد شروع ہویا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے رہے میں میدان دے اندر کھڑا ہوں جدو بندے کسی نہ لڑائی کرنی ہوئے نا جھگڑا کرنا ہوئے تو بندہ اپنی سیٹاں دیکھتا ہے بھی میری سیٹاں پختہ ہیں کوئی ڈنڈے سوٹے والی ہیں کوئی پستول بندوقاں والی سیٹاں ہیں یا نہیں جی سیٹاں چنگیاں تکڑیاں ہوئے نا پھر بندہ میدان دے اندر جاندہ بھی ہاں میری سیٹ چنگی ہے حضرت عبد الرحمن میں تو وہ وقت رہے میں دل دے اندر خیال کیتا بھی میری سیٹ بھی چنگی ہے کہ کوئی نہ جنہوں میں نظر آئی کہ تھی ایدہ بھی چھوٹا جا بچہ ہے ایدہ بھی چھوٹا جا بچہ ہے میں بولنے لگا میرے بولنا تو پہلے وہ بچے بول گئے کہ اے چچا جان اے فرماؤنا او گستاخ رسول جڑا میرے نبی نو گالیاں دیتا وہ کتھے وہ کتھے آپ فرماندے نے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا آپ نے فرمایا تو انہوں کی کرنا ہے بچے یاد کرتے ہیں اے چچا جان تسی اس گالوں چھوڑو اسا اس کو کی کرنا اپنی میدان جہاد دے اندر رہیا اسی سرکار دے قتل جڑے سرکار دے دشمن نے انہاں دے نال لڑن آیا اسی قسم کھا کے آیا کی قسم کھا کے آیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو سنا وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو وہ بچے چھوٹے چھوٹے عرض کر دینے ایک نام عبد ہے ایک نام معاد ہے عرض کر دینے اے چچا جان اتا مسلعین دا تھتا تو جدا کرنا ہے آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک کر لے تھوڑا اچھا جذبہ ہے تھوڑی اچھی سوچ ہے لیکن او لعین کافران دا سردار ہے قریش دا سردار ہے اس کی فوج بڑی تڑکڑی ہے اس کے سینہ دے جنابے والا کار کھلوتے ہوئے نے تُسی اندے تک نہیں پہنچو گے بچے نے عرض کی تھی چچا جان ابھی آگے میدان دے اندر ابھی فیصلہ کر کے آیا جب مر جاؤں گے یا مارا دے وانگے ان تے میدان چھوڑ کے نہیں جانا بچے اگے بڑھے ویکھے کی اولا ان گھوڑے دے بچے نے قادر نہیں پہنچنا بچے نے تلوار ماری گھوڑے کو گھوڑا تھلے آ گیا بچے ابو جہل دے اتے آ گئے جب ابو جہل زمین دے آیا ایک بچے نے بازو کٹے آئے ایک بچے نے تلوار گلے تے چلائی ہے ایک بچے نے ٹانگ تے وار چلائی ہے ایک بچے نے سینے تے تلوار چلائی ہے اس لعین واصل جہنم جیتا ہے اس لعین واصل جہنم کر کے خوشی خوشی نا سرکار دی بارگاہ دے اندر تو آنے تلوارہ تے خون لگا ہے اللہ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر رہنے کی تھی محبوب او لعین او بدبخت جیڑا تھانو گالیاں دیندا ائی جیڑا تھانو تکلیفاں دیندا ائی
تھوڑے خلاف پر تو بندے بنانا ہے ادھی اس واسطے جہنم دا تھے آ رہے ہیں سرکار نے فرمایا تھوڑے وچ کیا قتل کیتا ہے ایک آخدا سونے میں قتل کیتا ہے دوجا آخدا سونے میں قتل کیتا ہے سرکار نے فرمایا انہاں دی تلواریں چیک کرو تلواریں چیک کیتے تو دوواں دے تلواریں تے خون لگا ہوا ہے تو سرکار نے انہاں دے پیشانی تو غصہ لیا تو سرکار نے فرمایا اج میرے امت دا سب تو بڑا فرعون واسطے جہنم ہو